ہمارا تو اصل آخرت کی تیاری کے لیے آنا ہوا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. انسانوں کو جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کرو، یہ ارشاد فرما رہے. ہم تو اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں، ہم تو آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں، ہم تو موت کے وقت کی جہاں کنی کے وقت کے آرام کے لیے آئے ہیں، اس وقت سکون مل جائے. صحابہ نے اتنی محنت کی. ایک صحابی کے متعلق آتا ہے کہ وہ لیٹے ہوئے ہیں اور موت کا وقت آ گیا، اور جیسے ہی موت کا فرشتہ قریب آیا اور اس نے جان کنی شروع کی، جان نکال لی، تو حضرت صحابی نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبے کی قسم کامیاب ہو گیا. اتنے انعامات فرشتے نے لا کے پیش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومهاجره وأنصاره ومحبه وأشياعه وأتباعه وعلينا معهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے اتنے انعامات، احسانات، بارش کے قطروں سے بھی زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، ان کی نسبت سے. ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے نسبت ہے، ہمارے نبی ہیں. ان کی برکت سے اتنے انعامات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا تاکہ میری اور تمہاری توجہ ادھر جائے اور ہم سوچیں، دل سے خیال کریں اور پھر اللہ تعالیٰ کا دل سے شکریہ ادا کریں. جو فرمایا اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں ہیں. صبح سے شام تک، شام سے رات تک، رات سے صبح تک، ہر وقت نعمتیں برس رہی. بڑی سب سے بڑی نعمت تو ایمان کی نعمت ہے. اللہ کتنی بڑی نعمت عطا فرمائے. ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں، بہت بڑی نعمت ہے ایمان. اللہ نے اس جماعت میں اپنے فضل و کرم سے میرا اور تمہارا شمار فرمایا جن کو ایمان عطا فرمایا. پھر اور نعمتیں، 5 وقت کی نماز عطا فرمائی، اور نعمتیں، زکوٰۃ عطا فرمائی، حج عطا فرمایا، رمضان المبارک کے مہینے کے روزے عطا فرمائے، اور نعمتیں، جمعہ کا دن عطا فرمایا. کتنی ساری نعمتیں ہیں. اور سر سے پیر تک 360 جوڑ ہیں انسان کے جسم کے اندر.
ہر جوڑ کی طرف سے روزانہ شکریہ ادا کرنا خدا کے دربار میں میرے اور آپ کے لیے لازم ہے. اور اگر اس کے لیے یہ پڑھ لیا کریں صبح شام, صبح کے وقت اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر, تو صبح شکر ادا ہو گیا. اللہم ما امسا بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر, شام کا شکریہ ادا ہو گیا. 360 جوڑ ہیں, ہر جوڑ کی طرف سے شکریہ ادا کرنا ہے. نہ کوئی درد ہے, نہ کچھ ہے, نہ پریشانی ہے. کان اپنا کام کر رہے ہیں, آنکھ اپنا کام کر رہی ہے, ناک اپنا کام ہے, زبان اپنا کام کر رہی ہے, ہاتھ اپنا کام کر رہے, پیٹ اپنا کام کر رہا, دل اپنا کام کر رہا, گردے اپنے, کتنی نعمتیں گنوائی جائیں. تنہائی میں بیٹھ کے تہہ دل سے اللہ کا شکریہ ادا کرنا میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے. نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے سے کیا ملتا ہے اس کو بھی قرآن میں بیان فرمایا ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو یقیناً نعمتیں بہت بڑھا دوں گا, بہت نعمتیں بڑھا دوں گا. نعمتوں کا سلسلہ کوئی ختم نہیں ہوا ہے, انعامات کا سلسلہ تو چل رہا ہے. کسی کو زیادہ چاہیے تو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا استحضار کر کے سوچ کر اور اس کا شکریہ ادا کرے, دو آنسو بہا کر. اتنے سارے انعامات میں ایک انعام جمعہ کا دن ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ پاک تشریف لے آئے تو دیکھا وہاں ایک جماعت جو ہے بار کے دن کی چھٹی کرتی ہے, دوسری اتوار کی, پیر کی, ایسے چھٹیاں ہوتی ہیں. صحابہ نے عرض کیا ہم بھی ایک دن کی چھٹی کر لیں اور پیر کی کر لیں, کون سے دن کی؟ ارشاد فرمایا کہ ہم بتائیں گے آپ کو کون سے دن کی چھٹی کرنی ہے. پھر اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں ڈالا. حضرت پاک نبی نے فرمایا جمعے کے دن کی چھٹی کیا کرو, اسلام کی چھٹی جمعے کی. پھر یہ ارشاد فرمانے کی برکت سے اتنی برکتیں اس میں ڈال دی جمعے کے دن میں کہ حد نہیں. جمعے کے دن کے اندر علماء نے لکھا ہے, حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ایک گھڑی ایسی آتی ہے, ایک گھڑی, ایک منٹ ایسا آتا ہے اس جمعے کے دن میں جو اللہ سے مانگے اللہ وہ دے دیتا ہے, مگر اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے. علماء نے تلاش کیا, بزرگوں نے تلاش کیا, اللہ والوں نے تلاش کیا, تو کہاں ملی وہ گھڑی؟ عصر کی نماز کے بعد سے لے کے مغرب کی اذان تک. یہ وقت ایسا ہے, کوئی زیادہ وقت نہیں ہے کہ 2-2.5 گھنٹے کا ہو, تھوڑی دیر. اگر جمعے کے دن عصر کی نماز پڑھ کے مسجد میں تشریف رکھیں, دعا میں لگے رہیں, مغرب کی اذان تک. ایک لطیفہ بھی لکھا ہے اس میں لوگوں نے. ایک گاؤں والے نے سنا, ایک ساتھی نے ہمارے سنا کہ عصر کے سے لے کر مغرب تک ایک گھڑی ایسی آتی ہے, جو مانگو اللہ وہ عنایت فرماتا ہے. تو وہ بیٹھ گیا, مسجد کا لوٹا لے لیا, اس کے اندر بھالو بھر لیا, بالو جس کو ریتا بولتے ہیں, اور پانی ڈال دیا, بہت وزنی ہو گیا. اللہ اس کو سونے کا بنا دے, اللہ اس کو سونے. جب ایک گھڑی ایسی ہے, مانگتا رہا حتیٰ کہ تھک گیا اور ناراض ہو کے کہا اگر سونے کا نہیں بناتا لوہے کا بنا دے. فوراً لوہے کا بن گیا, کیونکہ وہی گھڑی تھی. کیونکہ قرآن کریم میں فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا, انسان کو جلد باز پیدا کیا ہے. تو اس لیے یہ تو ایک لطیفہ ہے, سونا چاندی یہ ہمارا تو اصل آخرت کی تیاری کے لیے آنا ہوا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, انسانوں کو, جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کرو, یہ ارشاد فرما رہے. ہم تو اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں, ہم تو آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں, ہم تو موت کے وقت کی جہاں کنی کے وقت کے آرام کے لیے آئے ہیں, اس وقت سکون مل جائے. صحابہ نے اتنی محنت کی. ایک صحابی کے متعلق آتا ہے کہ وہ لیٹے ہوئے ہیں اور موت کا وقت آ گیا, اور جیسے ہی موت کا فرشتہ قریب آیا اور اس نے جان کنی شروع کی, جان نکال لی, تو حضرت صحابی نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا, فزت ورب الکعبہ, رب کعبے کی قسم کامیاب ہو گیا. اتنے انعامات فرشتے نے لا کے پیش کیے. اللہ مجھے اور تمہیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. سارا اصل نظام آخرت کا ہے.
یہاں کی ضرورت ہے تو تھوڑی دیر کی، جیسے بیت الخلا کی تھوڑی دیر کی ہے، غسل خانے کی تھوڑی دیر کی ہے، کھانا پینا تھوڑی دیر کا ہے، سونا تھوڑی دیر کا ہے. یہ تو یہاں یہ سب چیزیں یہاں کی ضروریات ہیں. اصل جو ضرورت ہے وہ آخرت کی تیاری ہے. اصل ضرورت آخرت کی تیاری، اصل ضرورت اتباع سنت، اصل ضرورت محبت کا بول. قرآن کریم کے اندر جو 4 چیزیں اہتمام سے بیان فرمائی گئی ہیں، اللہ کی عبادت، رسول کی اطاعت، مخلوق کی خدمت، جذبہ محبت، یہ 4 چیزیں ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے. اللہ کی عبادت، کیسی عبادت کریں؟ جیسا عبادت کرنے کا حق ہے وہ ان حضرات علماء کرام سے سمجھنا ہے. عبادت کا کرنے کا حق کیسے ہے؟ سب سے پہلی نماز ہے. نماز کو سیکھ کے پڑھو. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تشریف فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم سارے کے سارے اس طرح نماز پڑھا کرو. پاک نبی نے فرمایا جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو صحابہ کرام کو اللہ جزائے خیر دے. حضرت پاک نبی نیت کیسے باندھتے، کھڑے ہونے کی حالت میں نگاہ مبارک کہاں رہتی، رکوع میں کہاں رہتی، یہ سجدے میں کہاں رہتی، اور یہاں تک کہ فجر کی سنتوں میں الحمد شریف کے بعد پہلی کون سی سورت پڑھتے. صحابہ فرماتے، ایک صحابی فرماتے ہیں ما احصا ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بتا نہیں سکتا آپ کو، میں شمار نہیں کر سکتا کتنی مرتبہ میں نے پاک نبی کا غور سے یہ سنا عمل کہ پہلی رکعت میں فجر کی سنتوں میں الحمد شریف کے بعد قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل ھو اللہ احد. اسی طرح مغرب میں ایک ایک بات پاک نبی کی نماز کی علماء کرام سے، مفتیان عظام سے معلوم کرنا چاہیے. یہ بہت اہم چیز ہے. 2 ویلر 3 ویلر 4 ویلر سب سیکھا، نماز سیکھی. آپ سے آپ کا بیٹا کہتا ہے ذرا چابی دے دیجئے، کہ نہیں ابھی نہیں، پہلے سیکھ لو. لیکن یہ نہیں کہا کہ نماز سیکھ لو. جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں سب کے ماشاءاللہ گھر والے ہیں، ان کی سرپرستی میں ہیں. پاک نبی نے ایک بات فرمائی ہے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی. بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے اس حدیث پاک پر. الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، خبردار غور سے سنو، تم میں جو گھر کا بڑا ہے اس سے دریافت کیا جائے گا، معلوم کیا جائے گا. اولاد کو نماز سکھا کے آئے، قرآن سکھا کے آئے، سنتیں سکھائیں، ادب سکھایا، صبر سکھایا، شکر سکھایا. ہم نے ہی نہیں سیکھا، ہمارے باپ نے ہمیں نہیں سکھایا، ہم نے آگے نہیں سکھایا. نہ یہ نہیں چلنے کی. تو اس کا اہتمام کیجئے. اس وقت یہ جو موبائل ہے اس نے ہمیں بہت دور کر دیا آخرت سے اور قبر سے. اللہ کے واسطے اپنی اولاد کے ہاتھ میں یہ موبائل مت دو. یہ نہیں، اس کا خیال رکھو. بڑی خطرناک چیز، اللہ سے دور کرتی ہے، نبی سے دور کرتی ہے، آخرت سے دور کرتی ہے. ہر وقت نوجوان بس اسی میں لگے ہوئے. میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے چشمہ لگ گیا. کیا ہوا؟ کہ سارے دن موبائل دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. یہ تو ایک درخواست تھی. اصل تو بات جو مضمون چل رہا تھا وہ یہ ہے کہ کتنی نعمتیں اللہ نے کہ تم شمار نہیں کر سکتے. اللہ نے فرمایا. تو یہ جمعہ کا دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والے صحابہ کرام سے جمعے کے دن چھٹی کیا کرو. اللہ، حضرت پاک نبی کی زبان پاک سے یہ ایک مبارک جملہ نکلا اور قرآن کریم کے اندر سورہ جمعہ نازل فرما دی. مستقل جمعے کے متعلق سورت ہے قرآن میں، اس کا نام ہے سورہ جمعہ. اس کے اندر کیا بیان کیا ہے؟ جمعے کی نماز کے متعلق. جمعے کی نماز کے متعلق کیا نعمت ہے یہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور سے سننے کی چیز ہے، کہ جو شخص جمعے کے دن غسل کر کے خوشبو لگا کے مسجد کی طرف چلے، اور یہ تو قسمت سے آپ لوگوں کو اللہ قبول کرے، قسمت سے یہ تو ہے بھی جامع مسجد، اس کا تو بہت زیادہ. اور پھر ایسے امام صاحب اللہ مبارک کرے، ایک ایک قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. حضور نے فرمایا ہے. کہاں سے چلے؟ گھر سے. کہاں جا رہے؟ جامع مسجد. نہا دھو کے خوشبو لگا کے
ایک قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ہے، ایک قدم پر، اور یہ وہاں سے یہاں تک 100 قدم ہوئے 100 سال کی عبادت کا ثواب۔ صحابہ کرام کے رونے پر کچھ چیزیں ملی ہیں۔ صحابہ کرام رو رہے بیٹھے ہوئے، کہاں؟ مدینہ پاک میں، مسجد نبوی میں۔ اے اللہ، ہم مکہ چھوڑ کے یہاں آ گئے، یہاں طواف نہیں ہے، عمرہ نہیں ہے، سعی نہیں ہے، احرام نہیں ہے، رو رہے۔ تو کیا نعمت عطا فرمائی پاک نبی کی زبان پاک سے اللہ تعالیٰ نے۔ شنبے کے دن، یعنی بار کے دن، جمعہ فجر کی نماز کے بعد مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت پڑھ لیا کرو، عمرے کا ثواب ہے۔ نہ احرام باندھا، نہ کچھ، نہ صفا مروہ کے چکر لگائے کہ مل گیا۔ کیوں؟ رونے پر۔ کیسی کیسی باتیں صحابہ کے رونے سے، ان کی تڑپ سے، ان کی فکر سے، ان کی لگن سے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں۔ ایک صحابی ہیں اور رو رہے بیٹھے ہوئے مسجد نبی میں، اللہ ہمیں بھی ایسا عشق عطا فرما دے۔ صبح فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، سب حضور کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، بیانات سن رہے ہیں، حضرت کی زیارت کر رہے ہیں، پھر رو رہے بیٹھے ہوئے۔ فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ کیوں رو رہے؟ کہ مجھے یہ چیز پریشان کر رہی ہے۔ یہاں تو فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، سب آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں، آپ کے مبارک احادیث مبارکہ آپ کی زبان مبارک سے سنتے ہیں۔ کل قیامت میں تو آپ بہت اونچے درجے پہ ہوں گے، ہمیں وہاں کیسے زیارت ہوگی آپ کی؟ اللہ کرے میرے آپ کے دل میں بھی یہ چیز بیٹھ جائے اور اس کے لیے تیاری میں لگ جائیں، وہاں کیسی زیارت ہوگی آپ کی؟ آپ تو سید الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، بڑے ہیں، اور آپ کا درجہ پھر اسی کے حساب سے ہوگا، لیکن ہم وہاں کہاں پہنچ جائیں گے؟ آپ کی زیارت کیسے کریں گے؟ سبحان اللہ۔ اللہ اس صحابی کو جزائے خیر دے، صحابہ نے کمال کر دیے، حق ادا کر دیا پاک نبی کی محبت کا۔ پاک نبی نے فرمایا المرء مع من احب، کیا فرمایا؟ المرء مع من احب، آدمی کل قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھے۔ صحابہ تو اچھل گئے کہ پتہ نہیں سونے کا پہاڑ مل گیا، کیا مل گیا، ان کے ہاں سونے کے پہاڑ کی کوئی حیثیت نہیں، سونے کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک نوجوان حاضر ہیں پاک نبی کے دربار میں، نئے اسلام میں داخل ہوئے، سونے کی رنگ پہن رکھی ہے، انگوٹھی پہن رکھی۔ حضرت پاک نبی نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ کہ انگوٹھی ہے سونے کی۔ استغفر اللہ۔ حضرت نے نکالی اور پھینک دی نکال کے۔ مرد کو تو اجازت نہیں شریعت پاک کی طرف سے۔ مجلس ختم ہو گئی، حضرت تشریف لے گئے، وہ نوجوان صحابی بھی جانے لگے۔ کسی نے کہا کہ تمہاری انگوٹھی پڑی ہے، رنگ پڑی ہے، وہ تو اٹھا لو، کہ جس چیز کو پاک نبی نے پھینک دیا میرے گھر میں اس کی جگہ نہیں ہے، اور مجھے تمہیں بھی منع کیا ہے۔ نہ نوجوانوں کے گلے میں سونے کی زنجیر ہو، نہ انگوٹھی ہو سونے۔ اللہ کے واسطے اللہ اور نبی سے لپٹ جاؤ، اعمال صالحہ شروع کر دو، انشاءاللہ اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ امام احمد ابن حنبل کو اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت ہوئی۔ ہم یہ چاہتے ہیں ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ ہمارے قریب ہو، یہ چاہتے ہیں۔ تو امام احمد ابن حنبل کو اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت ہوئی، عرض کیا بار الہ، بندہ آپ کے قریب ہو جائے، اس کا آسان سا نسخہ عنایت ہو۔ فرمایا احمد ہمارے کلام کی تلاوت، جو جتنی میری کلام کی تلاوت کرے گا میرے قریب ہو جائے گا۔ بہت بڑے عالم تھے، اپنے اس کے حساب سے پھر سوال کیا، ترجمہ مطلب شان نزول وغیرہ سمجھ کر تلاوت کرے پر بار الہ یا ایسے ہی؟ فرمایا جیسے جی چاہے، بس قرآن کی تلاوت کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جتنے ساتھی بیٹھے ہیں ان میں سے جو ساتھی ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کریم نہیں سیکھا، بڑے ادب سے درخواست ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، ایمان کے بعد بہت بڑی نعمت ہے قرآن کریم۔ اللہ، ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف کہہ دیا قرآن کریم میں، الف 10 نیکیاں ملی، الف لام میم 30 نیکیاں ملی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر سورہ بقرہ پوری کوئی ایمان والا تلاوت کرے 2.5 لاکھ نیکیاں خدا کے دربار سے ملتی ہیں۔
ہمیں تیاری کرنی چاہیے. اور پاک نبی نے دعائیں بھی ایسی ایسی بتائی ہیں, پاک نبی نے دعائیں بھی ایسی ایسی بتائی ہیں. ایک دعا ہے 1 منٹ لگتا ہے اس کو پڑھنے میں. قرآن کریم کی 3 آیات مبارکہ ہیں. پاک نبی نے فرمایا جو 3 مرتبہ یہ پڑھ لے, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم, هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون, هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. میں نے پڑھا تو ایک ساتھی نے کہا 1 منٹ لگا ہے. میں نے کہا اس 1 منٹ کو خرچ کرنے میں خدا کے دربار سے تمہیں کیا ملا معلوم ہے؟ پاک نبی نے فرمایا کہ اگر فجر کی نماز کے بعد یہ اس طرح پڑھ لیا جو میں نے آپ کو سنایا تو 70,000 فرشتے سورج کے غروب ہونے تک تمہارے لیے استغفار کرتے ہیں, ایک ایک آدمی کے لیے 70,000 فرشتے. اللہ کے واسطے ادھر توجہ فرماؤ, اللہ کے واسطے. بہت جلدی قیامت آنے والی ہے. قیامت 2 طرح کی ہے, ایک قیامت صغریٰ, ایک قیامت کبریٰ, بڑی قیامت. قیامت صغریٰ تو روز آ رہی ہے, جس کی موت آ گئی اس کی قیامت آ گئی. پھر قیامت کبریٰ وہ تو اللہ جانے, لیکن ہمارا معلوم ہی نہیں کتنی دیر ہے کتنی نہیں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, ساما ہے 100 برس کا, پل کی خبر نہیں. کیا فرمایا؟ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب وقت آ جائے گا 1 سیکنڈ آگے پیچھے نہیں. أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں وہیں سے پکڑ کے لائے گی, اگر چاہے مضبوط قلعے میں بیٹھ جاؤ. تو میں نے یہ عرض کیا کہ گھر سے چلے پہلی اذان پر اس کا اہتمام فرما لو, سب پہلی اذان پر آ جاؤ. پاک نبی نے فرمایا جو پہلی اذان پر مسجد میں داخل ہوا, یہ جتنے جامع مسجد کے دروازے ہیں, گیٹ ہیں, فرشتے کھڑے رہتے ہیں اللہ کا رجسٹر لے کر. فرشتے ہوا جسم نوری, وہ نور کے جسم, وہ لے کے کھڑے ہوتے ہیں. آپ کا نام, آپ کے والد کا نام لکھتے ہیں اللہ کے رجسٹر میں, فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے اس وقت مسجد میں داخل ہوا, 1 اونٹ خرید کر صدقہ کرنے کا ثواب الگ لکھا جاتا ہے. اور اگر آپ تھوڑی دیر میں آئے تو پھر بھینس وغیرہ کا, اور دیر میں آئے تو بکری کا, اور دیر میں آئے تو مرغی کا انڈے کا. بتاؤ اپنا کتنا نقصان ہو رہا ہے. ہر جمعے کو مرغی کے انڈے کے برابر ثواب مل رہا ہے, ملنا چاہیے اونٹ کے وزن کے برابر, اونٹ کو خرید کے صدقہ کرنے کے برابر حدیث میں ہے. تو تھوڑا سا ادھر توجہ فرماؤ, اپنی اولاد کی فکر کرو, اپنی اولاد کی فکر. سب سے پہلے تو قرآن پڑھاؤ. جو بھی چیزیں ہیں آپ جانو وہ یہ پڑھانی ضروری ہیں. دنیا میں رہنا ہے وہاں ضرورت ہے, جیسے پیشاب پخانا ضرورت ہے, اور بھی ضرورت کی چیزیں ہیں, لیکن سب سے پہلے قرآن پڑھاؤ. نماز سکھاؤ, نماز کیا چیز ہے. اللہ اکبر. پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے. اور حضور نے فرمایا اعتدلوا فی السجود, سجدہ اطمینان سے کیا کرو. کتنی مرتبہ پڑھنا؟ سبحان ربی الاعلی 7 مرتبہ. سنت ہے. پاک نبی 7 مرتبہ پڑھتے تھے سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلی 7 مرتبہ. کہ ہم 14 مرتبہ پڑھ لیں؟ نہیں, سنت 7 مرتبہ ہے. 7 مرتبہ پڑھنا چاہیے اطمینان سے. ایسے نہیں کہ گئے رکوع میں اور فوراً کھڑے. اپنی جوانی کا اور طاقت کا اس کے اندر مظاہرہ نہیں کرانا ہے, اس میں تو اللہ کے عشق کا مظاہرہ کرانا ہے. کھڑے ہیں تو کھڑے ہی ہیں, رکوع میں ہیں تو اطمینان سے سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, اطمینان سے 7 مرتبہ. اور رکوع میں سبحان ربی الاعلی. کھڑے ہونے کے متعلق
بڑے دربار سے ارشاد آیا قرآن کریم کے اندر، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، کھڑے ہونے کی حالت میں جہاں پیشانی رکھنی ہے وہاں دیکھنا ہے بس۔ اما جان عائشہ نے پوچھا، بعض تو ہم نے دیکھا پاک نبی وہاں دیکھ رہے وہاں دیکھ رہے اوپر نیچے، فرمایا شیطان نے ثواب اچک لیا، اب کچھ نہیں ہے، فائدہ بھی نہیں ہوا، اتنی دور سے آئے وضو کی، مگر شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، دو دشمن ہیں میرے اور تمہارے، ایک شیطان ایک ہمارا نفس، وہ ادھر چلنے نہیں دیتا۔ اور شیطان نے تو اللہ بھی ایسے کہا جب نکالا جنت سے، چل یہاں سے، کہ ایک درخواست، کیا؟ مجھے موت تک کی زندگی، قیامت تک زندگی دے دیجیے۔ فرمایا دے دی۔ پھر اس نے کہا، کیا کہا؟ آپ کے تمام بندوں کو رستے سے ہٹاؤں گا، ایک کو نہیں رہنے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یہ الفاظ ہیں قرآن کے، شیطان نے کہا، اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ پھر اللہ میاں نے ناراض ہو کے کیا فرمایا؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، تجھے اور جتنی تیری پیروی کریں گے، اللہ کے واسطے بڑی نازک آیت ہے، تجھے اور جتنی تیری پیروی کریں گے سب کو جہنم میں بھر دوں گا۔ اللہ، پاک نبی تشریف لے جا رہے مدینہ پاک میں، رونے کی آواز آ رہی، آدمی کوئی ہے نہیں، یہ آواز کہاں سے آ رہی رونے کی؟ تو ایک پتھری اٹھائی اور ایسے لگایا تو ہچکیوں سے رو رہی پتھری۔ پاک نبی نے کہا، تو کیوں رو رہی؟ کہ جہنم سے ڈر لگ رہا۔ اللہ، وہ پتھری، جہنم سے ڈر لگ رہا۔ اللہ کے نبی تجھے کیوں ڈر لگ رہا؟ کہ قرآن کریم میں فرمایا ہے نا، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، انسانوں کو اور پتھروں کو ڈالا جائے گا، تو تجھے کیا ڈالا جائے گا؟ میرے سے لیٹر کا کام نہیں لیا جا سکتا۔ اس وجہ سے رو، فوراً پاک نبی نے دربار الہی میں دست مبارک بلند فرمائے، اس پتھری کو اس سے مستثنا فرما دیجئے۔ جبریل نے خوشخبری سنائی، اس پتھر کو نہیں ڈالا جائے گا پتھری کو جہنم میں۔ فرمایا چل، اللہ نے تجھے اس سے آزاد کر دیا، پھر رکھ دیا، تشریف لے گئے، واپس آئے، پھر رو رہی۔ اب کیوں رو رہی؟ اب تو میں خوشی میں رو رہی، اللہ کا شکر ادا کر رہی۔ اللہ کرے میرے تمہارے دل میں بھی آخرت کی فکر، قبر کا معاملہ بہت نازک ہے، اور اللہ کی قسم قرآن کریم جتنے ساتھی نہیں پڑھے ہوئے ہیں، بڑے ادب سے درخواست ہے آج ہی بسم اللہ کر لو۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔